کبھی آپ نے سوچا جب ایک نبی اپنی ہی قوم کے لیے آنسو بہائے، جب زمین کانپی، آسمان سے روشنی اتری اور ایک ہی لمحے میں ایک بستی مٹی کا ڈھیر بن گئی؟ یہ کہانی ہے اس نبی کی جسے خطیب الانبیاء کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام، جو اپنی قوم کو ایمان اور سچائی کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے تکبر کا جواب دیا۔ آؤ سنو کیا ہوا مدین کی اس قوم کے ساتھ جس نے ناپ تول میں ظلم کیا اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے، کیونکہ وہ فصیح السان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ توڑ میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی روکا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے زبان اور بیان میں، ارشادات میں مہارت دی حضرت شعیب علیہ السلام کو، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت اللہ دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے، اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل نہیں سکے گا۔ اور اے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ و تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ ان کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ سے بیچیں خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ و تول سے کیا کام ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن، ناپ تول اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح علیہ السلام پر، اور قوم صالح علیہ السلام پر، اور قوم لوط علیہ السلام پر۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالحہ اور قوم لوط، تو تم سے زیادہ کچھ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، محبت والا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تم ہمیں کہتے ہو، اور ہم دیکھتے ہیں تم ہم لوگوں میں کمزور ہو، اور نہ ہوتے تیرے بھائی تو تجھ کو ہم لوگ سنسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم ہم پر کوئی سردار ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ اور میرا کہنا مانو۔ ہر روز اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر
انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر قائم رہی تو بہت ہی مجبور اور مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب لوگ ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافی لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے۔ اب بعد اس کے حق کے تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے آواز آئی کہ اے میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مرد اور عورتیں بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے اشجار درخت تازہ ہوئے اور خوب پھول اور پھل دینے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے، خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل، کہ تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے، معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔